ہماری ایک بھتیجی ہوا کرتی تھیں اور اللہ بخشے وہ بعد میں وہ ینگ ایج میں فوت ہو گئی. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے دادا سے جا کے بات کر رہی تھی تو دادا جی نے کہا کہ تم سیکنڈ آئی ہو, تم فرسٹ نہیں آئی. صحیح. اب یہ تھنکنگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جو مقابلہ ہے اب اور طرح کا ہے, اب لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, تم سیکنڈ آئی ہو. تو وہ اپنی طرف سے گویا اس کو یعنی اس طرح سے تحریک دے رہے ہیں کہ یہ فرسٹ آنے کی کوشش. وہ کہتے ہیں ابا جان یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے نا یہ فرسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا. یہ بھی چھوٹی بچی تھی اور اس نے کہا فرسٹ کے ساتھ ہی تو سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی کوئی مایوسی والی بات نہیں, اگر میں سیکنڈ آئی ہوں میں فرسٹ نہیں آئی دین بٹ. اور یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اور میں ایک اور واقعہ میں نوجوانوں کے لیے سنا دوں. ہماری ایک بھانجی ہے, اس نے اسلامیت میں داخلہ لیا اور اس کے نمبر اتنے اچھے تھے بی اے میں کہ وہ انگلش میں بھی جا سکتی تھی, کسی اور سبجیکٹ میں بھی جا سکتی تھی. ان کی والدہ جو ہماری باجی, انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کو کس میں داخل کرنا ہے. تو میں نے کہا اس کو آپ اسلامیت میں داخل کروائیں, اس لیے کہ جو ٹرمینل ڈگری ہوتی ہے نا وہ بندے کے ذہن پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے اور آدمی پوری زندگی اس کے مطابق سوچتا ہے جو ٹرمینل ڈگری اس نے لی ہوتی ہے. تو آپ ان کو اسلامیت کروائیں تاکہ پوری زندگی جو ہے نا ان کو اسلام ان کے ذہن پہ غالب رہے. تو بہرحال وہ چونکہ فرسٹ آ رہی تھی, میٹرک میں فرسٹ ٹاپ کیا, ایف اے میں ٹاپ کیا, بی اے میں ٹاپ کیا کالج اپنا, تو میرا خیال تھا یہاں بھی ٹاپ کریں گی. تو یہاں جب اس کا رزلٹ آیا پارٹ 2 میں, تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی, اینول سسٹم تھا, تو 1-2 دن پہلے بورڈ آف ایگزامینرز کا اجلاس ہوتا تھا. تو اس میٹنگ میں وہ رزلٹ پاس ہوتا تھا تو اپروو ہوتا تھا. تو میں اس میں ہم دیکھ لیتے تھے, جس کا کسی کا رزلٹ دیکھنا ہوتا تھا تو 2 دن بعد رزلٹ آتا, 1 یا 2 دن بعد. تو میں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو وہ 3 یا 4 نمبر پر آئی, فرسٹ نہیں آئی. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا اس کو فرسٹ آنا چاہیے تھا, میں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ اس کو فرسٹ آنا چاہیے تھا, اور وہ فرسٹ نہیں آئی. اور میں نے اس کو فون کیا اور اس کو ایک تو رزلٹ بتایا اور دوسرا میں نے اس کو کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, اور افسوس کا میں نے اظہار کیا. اس نے مجھے آگے پتا کیا کہا, اس نے کہا مام جی آپ تو ایسے کیا کر رہے ہیں جیسے یہ آخرت کا امتحان. اس نے مجھے یہ کہہ کے شرمندہ کیا. اس نے کہا آپ تو اتنا افسوس کرنا ہے جیسے آخرت کا امتحان. اس کی کیا بات ہے, کوئی حرج نہیں, اس فرسٹ نہیں آئی تو پھر کیا ہے. اصل میں اس سوچ کی ضرورت ہے. یہ سوچ ہمارے آج کے نوجوان میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے, اور اس میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ بالکل اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.